اسی چیز کو آپ لیں گے. حضور نے جیسے وضو کیا صحابہ نے ویسے وضو کیا. محبوب نے جیسے کنگا دیا صحابہ کرام نے کنگا ویسے دیا. حضور نے جیسے سرما ڈالا صحابی نے ویسے ہاتھ میں سرما ڈالا. محبوب نے جیسے نماز پڑھی صحابی نے ویسے نماز پڑھ کے دکھائی. یہ ہے کہ جیسے حضور کے عمل کو صحابہ نے کر کے دکھایا. حضور نے فرمایا براہ راست میری حدیثیں پڑھنے کی بجائے میرے صحابہ کو دیکھ لینا, جو عمل وہ کر رہے ہو اس عمل کو کرتے رہنا, یہ دین. حضور نے بھی کیا صحابہ نے بھی کیا, وہ کرنا کیا ہے دین. سارے کو وہ کرنا, حضور نے بھی کیا صحابہ نے بھی کیا, وہ کرنا دین. اب دوسرا حضور نے ایک کام کیا اور صحابہ نے حضور کو دیکھا کہ حضور نے کیا, مگر پھر بھی صحابہ نے وہ کام نہیں کیا. کہہ دو پھر بھی صحابہ نے وہ کام حضور نے کیا اور صحابہ نے حضور کو دیکھا کہ حضور نے کیا, اور وہ کر کے بھی صحابہ نے پھر بھی وہ کام نہیں کیا. تو یاد رکھو میں اور آپ صحابہ سے زیادہ حضور کے دیوانے نہیں, حضور کے محب نہیں, ہم نے حضور کا زمانہ پایا نہیں, حضور کو عمل کرتے دیکھا نہیں. ان سے زیادہ حضور کی اتباع کرنے والا, حضور کا سچا دیوانہ کائنات میں کوئی نہیں. اس کو نہ کرنا دین ہے, اگر کرو گے تو گنہگار ہوگے. صحابہ حضور نے کیا, صحابہ نے دیکھ کر بھی نہیں کیا. اب یہ نہ کرنا دین, کرو گے تو اب یہ نہ کرنا دین ہے, اس لیے کہ صحابہ نے نہیں کیا اس لیے ہمیں بھی نہیں کرنا چاہیے. میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں آپ کو. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی شادی کی جی 11. ایک مرتبہ ایک جگہ یہ عنوان چل پڑا تو ایک عیسائی پادری سے گفتگو ہوئی. مجھے کہنے لگا دیکھو تمہارے ساتھ کتنا ظلم ہے کہ امت کو 4 شادیوں کی اجازت ہے اور نبی نے خود 11 کی. اتنی بڑی زیادتی ہے. میں نے کہا کہ تمہارے ساتھ بھی تو ایک زیادتی ہے, تمہارے نبی نے تو سرے سے کی نہیں, تو تم اپنے نبی کی زیادتی نہیں کر رہے, تم میں سے کسی کو نہیں کرنی چاہیے. بات ایک اور میں نے اس نے تنقید کے لہجے میں کہا کہ کتنی بڑی زیادتی ہے کہ تمہارے نبی نے تو خود شادی کی اور امت کو اس کی اجازت دی. میں نے کہا دیکھو میرے نبی کی پوری زندگی قیامت تک کے لیے نمونہ بنی تھی, اور وہ نمونہ ہے. دنیا میں جتنی عورتوں سے آدمی نکاح کرتا ہے وہ 11 قسموں میں سے کوئی نہ کوئی ایک قسم ہوتی ہے. 12ویں قسم کی دنیا میں کوئی عورت نہیں جس سے نکاح کیا جائے. تو میرے نبی نے امت کو نمونہ پیش کرنا تھا کہ تم جب کسی جگہ شادی کرو گے تو 11 قسموں میں سے کسی عورت سے نکاح کرو گے, اس کے ساتھ ایسے برتاؤ کرنا جیسے میں اپنی بیوی کے ساتھ برتاؤ کروں. 12واں قسم تم بتا دو اس کا طریقہ, میں پھر حضور کی سیرت سے نکال دوں گا. مثلا جو آدمی کسی عورت سے نکاح کرے گا یا وہ کنواری ہوگی یا مطلقہ ہوگی یا بیوہ ہوگی, ٹھیک ہے, کتنی قسمیں ہوگی؟ امیر خاندان کی ہوگی یا غریب خاندان کی ہوگی, کتنی ہوگی؟ اپنے خاندان کی ہوگی یا غیر خاندان کی ہوگی, کتنی ہوگی؟ وہ جس عورت سے نکاح کرے گا یا وہ پاکی ہوگی اور آزاد ہوئی ہوگی, یا وہ غیر مسلم سے مسلمان ہوئی ہوگی, کتنی ہوگی؟ 9. یا عمر میں چھوٹی ہوگی یا بڑی ہوگی, کتنی ہوگی؟ اب اگر حضور ایک عورت سے نکاح کرتے, مثلا خدیجہ سے کرتے, یہ تو پتہ چل جاتا کہ بڑی عمر والی سے کیسے برتاؤ کرنا ہے, چھوٹی عمر والی سے نکاح کیسے ہوتا ہے, اس کا کوئی نمونہ. حضور نے پوری زندگی کو طور نمونہ کی, لیکن حضور نے نکاح کتنے کیے؟ سارے کو. اب یہ 11 کا لفظ جو ہے کہ 11 یہ قرآن میں ہے یا حدیث میں ہے؟ زور سے بولو. اب کوئی یہ کہے کہ میں تو چونکہ حدیث کو مانتا ہوں لہذا میں 11 کروں گا, میں کتنے کروں گا؟ 11 ہی کروں گا, کیونکہ حدیث میں ہے اور حضور نے کیے ہیں. نبی کے بعد کام کو میں کیسے چھوڑ سکتا ہوں؟
تو اب اگر وہ 4 کے بعد 5واں نکاح کر لے تو یہ دائیں بائیں مفتی بھی بیٹھے، عالم بھی بیٹھے، بزرگ بھی بیٹھے، ان سے پوچھ لو، نہ اس کا ایمان بچے گا نہ اس کا نکاح بچے گا۔ کیا خیال ہے؟ 5واں نکاح کر لے 4 کے ہوتے ہوئے یہ کفر لازم آئے گا، حرام ہو جائے گا، نکاح بھی ختم، ایمان بھی ختم۔ نبی نے کتنے کی؟ 11۔ یہ 5ویں کیوں نہیں کر سکتے؟ اس لیے کہ وہ حدیث میں تو ہے، سنت نہیں ہے۔ سنت کا اہتمام 4 تک ہے اور وہ عمل صحابہ نے کر کے دکھایا ہے۔ صحابہ نے نبی کو 11 نکاح کرتے دیکھا لیکن نہیں کیا، وہ سمجھتے تھے یہ نبی کی خصوصیت ہے اور یہ 4 امت کی ضرورت ہے، یہ صحابہ کو اس کی اجازت ہے، یہ نبی کی سنت ہے، اس پر صحابہ نے عمل کیا۔ اب سنت 11 کو کوئی نہیں کہے گا، نبی کا عمل نہیں، صحابہ کا عمل۔ میری بات سمجھ آئیے کہ نہیں؟ صحابہ نے عمل کرتے دیکھا، عمل کرتے دیکھا لیکن دیکھ کر بھی نہیں کیا، تو اب کرنا سنت یا نہ کرنا سنت؟ نہ کرنا سنت ہے، نہ کرنا دین ہے، اس لیے کہ ہماری ذمہ اتباع صحابہ کی ہے۔ اس کی ایک مثال اور بھی دے دوں، یہی میں نے بھی نماز کی ایک بات کہی تھی، وضو کے بغیر سجدہ دینا حرام ہے، جان بوجھ کے ایسا کرنا کفر ہے۔ جواب ہے سے مسئلہ پوچھا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے، آپ نے وضو کیا نہیں، نماز پڑھا دی۔ اما عائشہ صدیقہ پوچھتی ہے محبوب دین بدل گیا، حکم بدل گیا یا آپ بھول گئے؟ فرمایا نہ حکم بدلا نہ میں بھولا۔ محبوب کچھ تو ہوا ہے؟ فرمایا کچھ بھی نہیں ہوا۔ تو پھر آپ نے یہ کیا کیا؟ یہاں سے آپ نے وضو نہیں کیا، روزانہ وضو کر کے جاتے تھے مسجدوں میں، اس زمانے میں یہ ٹوٹیوں کا نظام تھا نہیں کہ وہاں جا کے وضو کریں، گھر سے وضو کر کے آپ نے جا کے ساتھی مصلی پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھا دی۔ اب صحابہ نے دیکھا لیکن پوری زندگی، اور یہ بات حدیث میں ہے، اس میں ہے حدیث میں، سارے کہو پوری زندگی کسی صحابی نے ایسا کیا؟ سارے کہو تو دین کا معیار کون؟ صحابہ۔ کہ اب ہم صحابہ کی اتباع میں وضو کر کے عمل کریں گے، بغیر اگر وضو کی نماز پڑھو گے حرام ہوگی، کافر بن جاؤ گے۔ نبی نے کیا، وہ نبی کی خصوصیت تھی، جو صحابہ کرے گا وہ امت کی ضرورت۔ اب ایک رخ اور اس کا اختیار کیجئے اور اس کو سمجھیے، بڑی عجیب بات ہے۔ حضور نے ایک کام، پہلی بات کیا کہی تھی؟ حضور نے بھی کیا اور صحابہ نے بھی، وہ کرنا دین ہے۔ حضور نے کیا، صحابہ نے نہیں کیا، اب نہ کرنا، سارے کو نہ کرنا۔ اب تیسرا رخ، حضور نے نہیں کیا، کہہ دو حضور نے نہیں کیا، صحابہ نے بھی دیکھا کہ نہیں کیا لیکن پھر بھی صحابہ نے کیا۔ حضور نے نہیں کیا، صحابہ نے دیکھا کہ حضور نے یہ کام نہیں کیا لیکن پھر بھی صحابہ نے وہ کام کیا۔ اب صحابہ نبی کے سب سے زیادہ متبع اور فرما بردار ہیں، خدا کا انتخاب ہے، اولئک هم المؤمنون حقا ہے، اولئک هم الراشدون ہے، اولئک هم المفلحون ہے، اولئک هم الفائزون ہے، اولئک حزب اللہ ہے، خدا کی جماعت ہے، اللہ کا انتخاب ہے، نبی کی دعا ہے، نبوت کی قربت ہے، نبی کے شاگرد ہیں، براہ راست پیغمبر کے عمل کو دیکھ رہے ہیں، اللہ کی طرف سے رضی اللہ عنہم ورضوا، رضا کے پروانے ہیں۔ مولانا عبد الشکور دین پوری مرحوم ایک جملہ کہا کرتے تھے، فرمایا کرتے تھے کہ لوگوں تم ساری زندگی عبادت کرو، ریاضت کرو، مجاہدے کرو، تسبیح پڑھو، چلے کاٹو، رٹے لگاؤ، ذکر اذکار کرو، تمہارے گلے بیٹھ جائے، تمہاری عمریں بیت جائے، خدا کی قسم کوئی شخص جنتی ہونے کا دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں جنتی ہوں۔ فرمایا کالا بلال کعبے کی چھت پر کھڑے ہو کر اشہد ان محمد رسول اللہ کہنے والا وہ دعوے سے کہہ سکتا ہے کہ جنت میری ہے، میں جنتی ہوں، اس لیے کہ اس کو خدا کی رضا کا پروانہ ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا، اللہ ان سے راضی ہے، وہ رب سے راضی ہے۔ اور علماء بیٹھے ان سے تحقیق کریں، جنت میں سب سے آخری نعمت جو انسان کو ملے گی وہ اللہ کی رضا ہو، ورضوان من اللہ اکبر۔ ذاتی کلمہ رضوان تو جنت کے فرشتے کا نام ہے، وہ اللہ سے بھی بڑا ہے، رضوان من اللہ اکبر۔ یہ وہ چاہے لوگ کہتے ہیں جو عربی گرامر نہیں جانتے، قرآن کو اپنے دماغ سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، تفسیر لے لی، ترجمہ اٹھا لیا، سعودی عرب گئے، وہاں سے قرآن کا ترجمہ لیا، اس کو دیکھ کے کہا جی میں قرآن کو سمجھ
ترجمے کی لے لی، بخاری بھی، ترمذی بھی، ابو داؤد بھی، ابن ماجہ بھی، میرے پاس جی فلاں علامہ صاحب کے ترجمے لکھے ہوئے ہیں، وہ ہے میرے پاس، صحیح بخاری ہے۔ علامہ عبد الستار موسوی سے کسی نے کہا حضرت بخاری شریف پڑھنا چاہتا ہوں، کون سی صحیح بخاری کو؟ حضرت موسوی صاحب ہنس پڑے، فرمان لگے